میں خالد کے ٹھیکرے کی مانگ تھی۔ اب خاندان کی سبھی لڑکیاں مجھے اس کے نام سے چھیڑنے لگی تھیں۔ پھر گھر والوں سے یہ تذکرہ سن کر میں نے اپنے چچا زاد کو خوابوں میں بسا لیا تھا۔ جب ذرا شعور آیا، خالد کے سامنے جانے سے کترانے لگی، پردوں میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے غریزہ رویے کو اس نے میری ادا جانا اور ان اداؤں نے اسے میرا مزید دیوانہ بنا دیا۔ ہمارے گھر کا آنگن ایک تھا۔ بعد میں جب ابا اور چچا کے بچوں میں دھینگا مچتی رہنے لگی تو بڑوں نے عافیت اسی میں جانی کہ بیچ سے دیوار اٹھا دی جاوے۔ یوں دادا کے کشادہ مکان میں والد اور چچا کے دو گھر بن گئے۔ پہل ہمارے درمیان جو دیوار حائل کی گئی وہ اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ اس دیوار نے ہماری چاہت کو بڑھا کر سمندر کر دیا۔ اب چچا کے یہاں جانے کے ہم بہانے ڈھونڈتے۔ چھت تو ایک ہی تھی، البتہ سیڑھیاں دو طرف سے تھیں۔ ہم اپنی طرف کی سیڑھیوں سے چھت پر جا پہنچتے اور پھر ان کی سیڑھیوں سے چچا کے آنگن میں اتر جاتے۔ میں تو چچی کے گھر بہانے سے جاتی تھی۔ جب وہ سب کے سامنے کہتی، "لو بھئی آ گئی ہماری بہو کام میں ہمارا ہاتھ بٹانے"، تو میرا سیر و خون بڑھ جاتا۔ یہ الفاظ میرے علاوہ خالد کے کانوں میں بھی مٹھاس گھول دیتے تھے۔ امی اور چچا چچی چاہتے تھے کہ وہ جلد از جلد میری خالد سے شادی کر دیں، لیکن اس کی تعلیم کا یہ آخری سال تھا۔ تبھی ابا جان کا کہنا تھا کہ تھوڑا صبر کر لیا جائے تاکہ خالد تعلیم سے فارغ ہو جائے۔ گرمیوں کے دنوں میں خالد کا معمول تھا کہ وہ چھت پر سوتا تھا، باقی لوگ صحن میں سوتے تھے۔ بتہ چکی ہو کے چھت ایک تھی اور زینے دونوں جانب تھے۔ جب بلب رات گئے جل رہا ہوتا، میں سمجھ جاتی کہ وہ چھت پر بیٹھا پڑھ رہا ہے۔ رات بھیگ جاتی اور میں جاگتی رہتی، چھت سے آتی روشنی کو تکتی رہتی کہ وہ ابھی تک سویا نہیں ہے، تو نیند مجھے کیسے آتی۔ جب شب بیداری آنکھوں میں کانٹے بن کر چبھنے لگتی تو قدموں میں بیڑیاں نہ ڈال سکتی، دبے قدموں چھت پر پہنچ جاتی۔ وہ بھی میرا منتظر ہوتا، مجھے دیکھ کر کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیتا۔ میں اس کی نشست کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ جاتی۔ "کیوں آئی ہو؟" وہ مسکرا کر پوچھتا۔ "نیند جو نہیں آ رہی تھی"۔ "لیکن تم روز تو نہیں آتی ہو"۔ "روز روز کا آنا ٹھیک نہیں ہوتا"۔ "وہ کیوں؟" وہ پوچھتا۔ "روز روز کا آنا قدر جو گھٹا دیتا ہے"۔ میری ایسی باتوں سے وہ بہت محظوظ ہوتا، کہتا، "روز آیا کرو نا، دو چار گھڑی تم سے بات کر کے اتنا فریش ہو جاتا ہوں کہ پڑھائی کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے"۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدلتے گئے اور ہم ایک ہونے کے لیے پل چھن گنتے رہے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کا ہم دونوں کو شدت سے انتظار تھا۔ ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور تیاریاں ہونے لگیں۔ ہماری زمین کافی تھی اور فی الفور خالد کو ملازمت تلاش کرنے کی فکر نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کھیت کھلیان بھرے رہتے تھے اور خوشحالی کے ٹھنڈے سائے ہم بے فکری کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ دونوں گھرانوں کے معاشی حالات اچھے تھے۔ زیور، جوڑے، بری، جہیز، ہر شے تیار تھی۔ مائیوں میں 4 دن رہ گئے تو اچانک دادی جان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یوں ہماری شادی ان کی صحت یابی تک ملتوی کر دی گئی۔ روز بروز دادی کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ اب شادی کا کس کو ہوش تھا؟ بیٹے، بہوئیں، پوتے، پوتیاں سبھی ان کے گرد جمع تھے۔ وہ عالم نظر میں تھی۔ 2-3 روز اسی کیفیت میں رہنے کے بعد بالآخر وہ خالق حقیقی سے جا ملی اور 40واں ہونے تک معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ وہ میری اور خالد دونوں کی دادی تھی۔ ہم دونوں نے گھڑیاں گن گن کر جس دن کا انتظار کیا تھا وہ آگے سرکتا جا رہا تھا۔ جدائی میں فرقت کا کرب اور بڑھ جاتا ہے۔ اب چھت پر سونے کا موسم نہ تھا، پھر بھی ہم دونوں آدھی رات کو چھت پر پہنچ جاتے۔ گھڑی دو گھڑی کی ملاقات کو سکون کا ذریعہ جانتے تھے۔ دادی کی وفات کے بعد پھر سے ہم دونوں کی شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ جب دوسری بار تاریخ مقرر ہو گئی تو خاندان میں مٹھائی بانٹی گئی۔ اللہ کو جانے کیا منظور تھا کہ یہ شیرینی بھی کڑوی ہو گئی جب ایک ایسا تنازع سامنے آ گیا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لگتا تھا کہ اس تنازع کو نظر انداز کرنا ابا اور چچا دونوں کے بس میں نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ ایک روز علاقے کے پٹواری گھر آئے جو والد کے دوست تھے۔
انہوں نے آگاہ کیا کہ تمہاری والدہ کی کافی زمین جو عرصے سے دریا برد ہو گئی تھی وہ اچانک دریا سے نکل آئی ہے۔ یہ زمین انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے بیٹے کے نام کر دی تھی، سو آپ لوگ آ کر کھاتہ چیک کر لیں اور زمین فوری طور پر تحویل میں لے کر تصرف لے آئیں۔ یہ زمین بہت زرخیز ہے، سونا اگلتی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس پر کوئی قبضہ کر لے، پھر واگزار کرانا مشکل ہو جائے گا۔ ابا اور چچا جب پڑتال کرنے پٹواری خانے گئے تو پتہ چلا کہ دادی نے اپنے ترکے کی تمام زمین جو کافی تھی والد کے نام کر دی تھی۔ چچا کو صرف دادی کے ورثے میں سے حصہ ملا تھا، نہ معلوم دادا اور دادی میں کیا سمجھوتا ہوا ہوگا۔ بہرحال اب جو اراضی دریا سے نکلی تھی وہ بہترین، قیمتی اور قابل کاشت تھی۔ یہ معاملہ معمولی نوعیت کا نہ تھا جسے نظر انداز کیا جاتا۔ والد صاحب چچا کو تمام اراضی کا تیسرا حصہ دینے پر راضی ہو گئے، جبکہ تمام زمین ان کے نام پر ہو چکی تھی۔ چچا نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا کہ میں آدھا حصہ لوں گا، والدہ کی زمین میں بھی یہ برابر کا حصہ دار ہوں۔ یوں تنازع پڑ گیا۔ چچی جان نے معاملہ کہہ دیا، زمین آدھی ملے گی تو رابعہ کا رشتہ خالد سے ہوگا ورنہ نہیں۔ زمین کے جھگڑے پر برسوں کا طے شدہ رشتہ ٹوٹ گیا اور ہم دونوں کی شادی ایک محال عمل ہو گئی۔ برسوں سے جو سوچ رکھا تھا وہ نہ ہو سکا اور شادی کی تاریخ دھری رہ گئی۔ دونوں گھرانوں میں نہ صرف بات چیت ختم ہو گئی بلکہ مقدمے بازی تک نوبت پہنچ گئی۔ ادھر ہم دونوں کی بڑی بری حالت تھی۔ مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو ایک روز چھت پر گئی۔ خالد ٹہل رہا تھا، جیسے اسے میرا انتظار ہو۔ شاید وہ روز ہی اسی طرح میرے انتظار میں چھت پر ٹہلتا ہوگا، جبکہ میں اوپر نہ جاتی تھی۔ ہم خود پر قابو نہ رکھ سکے، خوب روئے۔ میں نے کہا، خالد اب کیا ہوگا؟ ابا اور چچا تو ماننے والے نہیں، ہم بے موت مارے جائیں گے۔ ادھر خالہ روز آتی ہیں اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگنے، اب امی نے ان کو ہاں کر دی ہے، تبھی آئی ہوں تاکہ تمہیں باخبر کر دوں۔ اب اگر تم نے ہمت نہ دکھائی تو ہماری جدائی مقدر بن جائے گی۔ خالد بہت پریشان تھا مگر اس نے حوصلہ دکھایا، مجھے تسلی دی کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو اور میری رہو گی۔ اگر بڑوں کے جھگڑے طے نہ ہوئے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے، مگر میں تمہیں کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی باتوں سے مجھے بہت ڈھارس ملی، میرے آنسو تھم گئے۔ میں سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ بہت دنوں کی پریشانی اور جدائی کے اندیشوں نے ہلا ڈالا تھا، شاید ہم دونوں ہی اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ یہی وہ کمزور لمحے تھے کہ ہمارے بے داغ محبت پر جذباتی ہو جانے کا داغ لگا۔ میں بہت شرمندہ تھی۔ خالد تسلی دے رہا تھا کہ تم میری ہو، آج بھی اور کل بھی میری رہو گی، تم مجھ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ کچھ لوگ عمر بھر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور نہیں پکڑے جاتے، مگر کچھ بد نصیب ایک ہی غلطی پر مکافات کے شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ ادھر میں اتنی پریشان کہ فکر نے راتوں کی نیند چھین لی، ادھر زمین کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ جب موقع ملتا چھت پر چلی جاتی، خالد کو موجود نہ پاتی تو روتی ہوئی مایوس قدموں واپس آ جاتی۔ ایک بار اجلت میں اس سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ میں اس مسئلے سے اپنی والدہ کو آگاہ کر دیتا ہوں، وہ اس کا کوئی حل نکال لیں گی، مگر میں نے منع کر دیا، ایسا نہ کرنا، میں مر جاؤں گی، یہ رسوائی کا داغ نہ سہ پاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے حصے کی جائیداد ابا جان کو بخش دیتا ہوں، مگر چچا جان نے اسے ڈانٹ دیا کہ تم بچے ہو، ان معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤ تو بہتر ہے۔ خالد میں کوئی ایسا بزرگ بھی موجود نہ تھا، خاندان میں کوئی ایسا بزرگ بھی موجود نہ تھا جو ان دونوں بھائیوں میں صلح کرا دیتا۔ رات دن میں رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ کوئی معجزہ ہو جائے، ابا اور چچا میں صلح ہو جائے، کیونکہ جوں جوں دن پر دن گزرتے جا رہے تھے میری موت قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ اللہ کو میری التجاؤں پر رحم آ گیا، ابا اور چچا میں صلح ہو گئی۔ والد نے آدھی زمین چچا کو دے دینے پر آمادگی ظاہر کر دی، دونوں بھائی گلے مل گئے اور ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں موت کے گڑھے میں گرتے گرتے بچ گئی۔ اس تنازع میں سب سے زیادہ کرب میں نے برداشت کیا۔ ہماری شادی 2 بار ٹلی، جدائی کے اندیشوں نے ہماری روح کے لہلاتے چمن اجاڑ کر رکھ دیے، مگر اللہ کو پھر رحم آ گیا اور ہم گناہگاروں کا پردہ رکھ لیا، بدنامی کا خطرہ ٹل گیا۔ شادی 1 ماہ بعد ہونا تھی، جبکہ میرے لیے ایک ایک دن صدی برابر تھا۔ اف کیسی مجبوری تھی، تھوڑی سی تاخیر سے راز کے تشت ازمام ہونے کا اندیشہ تھا
اور بدنامی کا جنم دہک رہا تھا۔ خالد نے بیرون ملک ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، اس کا ویزا آ گیا اور ابھی ہماری شادی میں 1 ماہ کی دیر تھی، تبھی اس نے ساتھ جانے کا بہانہ بنایا اور مجھ سے کورٹ میں جا کر نکاح کر لیا، کیونکہ والدین شادی مقررہ تاریخ پر کرنے پر بضد تھے۔ جب خاندان والوں کو پتہ چلا کہ شادی کی تاریخ مقرر ہو جانے کے باوجود ربیہ اور خالد نے عجب حرکت کی کہ 1 ماہ پہلے کورٹ میرج کر لی، تو سبھی دانتوں میں انگلیاں داب کر رہ گئے۔ اب کدھر کی تیار اور کدھر کی رخصتی، کیسی مایو کیسی مہندی۔ خالد مجھے اپنے ساتھ بغیر رخصتی کے دبئی لے آئے اور گھر والوں کے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جہیز بری زیور بھی سب ڈبوں میں بند پڑے رہ گئے، کیونکہ ہم اس چیزوں کی نہیں بلکہ وقت پر عزت سے ایک ہو جانے کی ضرورت تھی۔ ماں باپ کی خوشیاں تو پامال ہوئی، مگر ہم نے دبئی سے لندن کا ٹکٹ کٹوا لیا اور دیار غیر آ کر دم لیا۔ یہ راز اس وقت گھر والوں کی سمجھ میں آیا جب ہمارا بیٹا وقت مقرر سے 6 ماہ پہلے اس دنیا میں آ گیا، لیکن اب ان سب کی لعنت ملامت کرنے کا وقت بیت چکا تھا۔ ہم ان سے ہزاروں میل دور آ چکے تھے۔ خالد یہاں میرے اور بچے کے ہمراہ پرسکون اور بے خوف زندگی بسر کر رہا تھا، اور میں ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے اپنی لغزش کی معافی طلب کرتی تھی اور اس کی مہربانی کی گزاری میں روز شکرانہ ادا کرتی تھی، جس نے مجھے ایک بڑی بدنامی سے بچا لیا۔ سچ ہے، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کا پردہ رکھتا ہے، مگر بندے ناشکرے اور کمظرف ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے راز تو کیا اپنے رازوں کا بھی پردہ نہیں رکھ پاتے اور دنیا میں اپنے لیے رسوائیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سوچتی ہوں اگر ان مشکل دنوں میں اللہ ہماری مدد نہ کرتا تو کیا ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہ جاتے؟